بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عمل کی نیت کر لی جائے۔ میں نیت کروں جو کہوں گا اس پر عمل کروں گا، آپ نیت کریں جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اور یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمیں کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے ہمیں حیات دیا اور آج پہلا روزہ رکھنے کی توفیق دیا۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، محلوں میں اس رمضان تک نہیں پہنچ سکے، چلے گئے، لیکن ہمیں اس کی توفیق ہوئی کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما دے۔ ہم نے کیا ارادہ کیا؟ رمضان کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں، بہت غور سے سنیں، ذہن کو منتشر نہ رکھیں۔ ہم نے پہلے بھی روزہ رکھا تھا تو کبھی یہ سوچا تھا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور بہت اچھا رکھنا ہے، یا خالی روزہ رکھا تھا؟ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی، ہمیں جواب مت دیجیے، اپنے آپ کو دیجیے کہ آپ نے جتنے روزے پہلے رکھے، کیا کبھی کسی روزے میں یہ خیال ہوا کہ ہم روزہ بہت اچھا رکھیں گے جو میرے اللہ کو پسند آ جائے، یا صرف روزہ رکھا؟ تو آپ کا جواب جو چاہے سو ہو، میرا جواب تو ہے کہ روزہ رکھیں گے، جیسے ہر سال رمضان ہے روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ رات کو تراویح پڑھ لیا، پھر رات کو سحر کے ٹائم سحری کر لیا، اور اس کے بعد دن بھر بھوکے رہ گئے، اور شام کو دبا کے افطاری کریں گے، بس 10 آئٹم 12 آئٹم 15 آئٹم کے، یہ روزہ ہو گیا۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم آپ سے اگر سوال کریں کہ آپ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اسے کیا چاہتے، کام ہو جائے یا بہت اچھا کام ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی کام، نوکری مل گئی چاہیے، اب ایک آدمی ڈگری لیا، یہاں پر ڈگری ہو چکی اس کی، وہ جا رہا ہے نوکری کی تلاش میں، تو کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہیں بھی نوکری مل جاتی تو اچھا تھا، کہیں پیون ہو جاتا تو اچھا تھا، کہیں ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ بہت اچھی نوکری ملے، میرے معیار میری ڈگری کے مطابق مجھے بہت اچھی نوکری ملے، کیا خیال ہوتا ہے؟ بولو، ارے جو ہوتا ہے بولو، بہت اچھی نوکری۔ اچھا، آپ کو گھر بنانا ہے تو کیا خیال ہے؟ یہ مسجد بنا رہے تو یار بننے دو نا، جیسی چاہے ویسی بننے دو، کیا امام صاحب ابھی یہ لاؤ وہ لاؤ، کیا آرکیٹیکٹ صاحب، کیا ابراہیم بھائی ابھی چھوڑو نا، ابھی بننے دو، ایسا کیا تھا؟ ابراہیم بھائی ذرا بتاؤ نا، ابراہیم بھائی کون سا کلر لگائے تو اچھا لگے گا، کیسی ٹائل لگائے تو اچھا لگے گا، کمبینیشن کیا کرے تو اچھا لگے گا؟ آپ نے نہیں کیا، اس مسجد میں نہیں ہوا۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگوں نے کپڑے سلا لیے، کچھ کپڑے سلانے جانے والے ہوں گے۔ رمضان کے مہینے کے کپڑے رمضان سے بہت پہلے سل جانے چاہیے تھے، رجب میں یا شعبان میں۔ رمضان کپڑے سلانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان جوتے چپل خریدنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سب کام پہلے کرنے کے تھے۔ رمضان اپنی بیویوں کو لے کر مارکیٹ میں رات کو گھومنے کا نہیں ہے۔ رمضان اس لیے ہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور بہت اچھے رکھو، اور بہت اچھا روزہ کون سا ہے آگے انشاءاللہ بھی بیان کروں گا، اللہ توفیق دے گا۔ تو رمضان میں ابھی کپڑے سلانے، تو کپڑے سلانے تو کچھ بھی سلائیں گے، کیسے سلائیں گے؟ اپنا جو بجٹ ہے اس میں بہت اچھا ہوا۔ اچھا، جس کو کپڑے کی پہچان نہیں ہوتی کیا بولتا ہے؟ ارے یار تیرے کو تو بڑی کپڑے کی پہچان ہے، چلنا ذرا۔ اور کسی کو نہیں، ارے وہ اپنے دوستوں نے کپڑے کا دھندا کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، نہیں کرتے۔ آپ کے یہیں کے رہنے والے ابھی یہاں نہیں رہتے، پہلے کسی زمانے میں یہاں تھے، میری راستے میں بھی ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہہ رہے شکیل بھائی آپ کو کرتا بہت اچھا لگتا ہے، کہاں سلاتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو گاؤں میں سلاتا ہوں، گاؤں کا آدمی، گاؤں میں سلاتا ہوں، گاؤں کا آدمی، لیکن گاؤں کا آدمی گاؤں میں سلا، ہاتھ سلائی ہوتی ہے، یہاں 700 روپے میں نہیں ہوگی، ہمارے یہاں 100 روپے میں ہو جاتی ہے، اور عورتوں کو کام ملتا ہے، غریب عورتوں۔ تو جو آدمی بھی دنیا میں ذرا شعور رکھتا ہے، اسے ذرا عقل ہوگی، تو فوراً ہر کام کے پہلے اس کا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کام میرا بہت اچھے ڈھنگ سے ہو جائے، بہت اچھا ہو جائے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، یہی تو سوچتے ہیں دوستوں۔ روزے میں ہم کیوں نہیں نیت کرتے؟ نماز میں کیوں نہیں نیت کرتے؟ تلاوت میں کیوں نہیں نیت کرتے؟ تلاوت کا جی چڑھا، قرآن کھولا اور بیٹھ گئے اور شروع ہو گئے، جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھائیں۔ کبھی سوچا کہ یہ تلاوت میں کرتا ہوں میرے اللہ پاک کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ہم ہر چیزوں میں تو دیکھتے ہیں ہم کیسے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں، اس لیے کپڑا پہن کے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں فٹنگ برابر ہے، اچھے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتے۔ چہرہ بنواتے ہیں تو کیا نہیں دیکھتے کیسے لگ رہا ہے؟ اب آج ذرا دیکھنا، ذرا یہ بال نکالنا، ذرا دیکھنا، یہ کرتے نہیں کرتے۔
ہم آپ کے سامنے ایک ایسا بیان نہیں کر رہے ہیں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پیش نہیں آتا. آپ ہر جگہ دیکھ لیجیے، جو کام ہے وہ اچھا ہو، ہم اچھے لگیں. ہم نے زندگی پر یہ سوچا سب کو اچھے لگے، مخلوق کو اچھے لگے. کبھی ہمارے خیال نہیں آیا کہ میں اللہ کو اچھا لگوں، اللہ کے رسول کو اچھا لگوں. یہ رمضان اپنے کو اچھا بنانے کا مہینہ آیا ہے. کیسے بن جاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لگ جاؤ. اور جب رمضان روزہ اچھا ہوگا تو اچھے لگ جائیں گے. تو اچھا روزہ ہوتا کون سا ہے؟ اچھا روزہ سوال ہی ہوگا اتنی بات پر کہ بھائی اچھا روزہ رکھیں گے. چلو ہم نیت کر چکے، کیونکہ ایمان والا سنتا ہے تو سوچتا بھی ہے کہ ہم کریں گے. غلطی تو آدمی سے ہوتی ہے، لیکن ایمان والے سے غلطی ہوتی تو فوراً سوچتا ہے کہ ارے یہ تو غلطی ہو گئی، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور یہ کام اتنا اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، اب ہم اچھے ڈھنگ سے کریں گے. آپ نے بھی یہی سوچا ہوگا، سوچ رہے ہیں نا؟ تو پھر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اچھا روزہ کون سا ہے نا. دیکھو اچھا روزہ وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو. کون سا روزہ اچھا ہے؟ جس میں گناہ. حدیث پاک کی روشنی میں روزہ پھٹ جاتا ہے. کس سے پھٹ جاتا ہے؟ تو گناہ سے پھٹ جاتا ہے. آپ دیکھیے حدیث اٹھا کر فضائل میں بار بار پڑھا جاتا ہے. روزہ پھٹ جاتا ہے. کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ گناہ سے پھٹ جاتا ہے. میں کالینا میں رہتا تھا، سانتا کروز میری دکان ہے، وہاں جایا کرتا تھا. تو میرے پاس ایک 5 کا نوٹ تھا اور 4.5 روپے کی ٹکٹ اس وقت ملتی تھی. 4.5 کی بھی نہیں، 4 روپے کی. تو میں بس میں چڑھ گیا وہاں اور اوپر بیٹھ گیا جا کر، اور کنڈکٹر آیا تو انہوں نے 5 کا نوٹ دیا. تو اس نے 5 کا نوٹ لیا اور ایسا دیکھا تو بولے مولانا دوسرا نوٹ دو. میں نے کہا کہ نقلی ہے کیا؟ تو بولا نقلی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر رکھ لو. اس نے کہا پھٹا ہوا ہے. تم کو کیا کرنے کے دوا جمع کر دینا، سب بینک میں چلا جاتا ہے. دیکھو مولانا دوسرا نوٹ تو دے دو، ورنہ پھر ہم اس پہ یہ نوٹ پہ تو ٹکٹ نہیں دیں گے. بھائی ناراض مت ہو، تم ذرا سنو میری بات. کیا سنو؟ ارے 5 روپے کا نوٹ ہے تو ٹکٹ کتنے کی ہے؟ بولے 4 روپے کی. نوٹ رکھ لو 5 روپے کا، 4 روپے ٹکٹ دے دو، چھوڑو لفڑا نہیں. بولے مولانا دوسرا نوٹ دے دو، نہیں تو یہ رکھو تم اتر جاؤ. اور یا اللہ 4 روپے کی ٹکٹ پھٹے نوٹ میں 5 روپے میں نہیں ملے گی، اور اللہ کی جنت پھٹے روزے میں مفت میں مل جائے گی. پھٹے نوٹ پہ سودا نہیں ملے، جس پہ ریزرو بینک کی مہر لگی ہے، گورنر کی سائن ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا نقلی ہے، اور پھٹے روزے پہ جنت مل جائے. اگر ہم نے روزہ رکھا اس لیے کہ ہمیں جنت ملے گی تو روزہ پھاڑنا چھوڑ دیں گے، اور روزہ رکھا اس لیے کہ ہمیں تو عادت ہے بغیر روزے کے رہو گے تو لوگ کیا بولیں گے، ہاں کیا کہیں گے تو روزہ نہیں ہے. تو اگر اس لیے رکھا ہے تو رکھا رہے، پھر جیسا چاہے رہے، چاہے پھٹا رہے چاہے نہ پھٹا رہے. کتنا بڑا نقصان ہے پھٹے روزے کا، جنت ہی نہیں ملتی. دیکھو آپ کتاب میں کیا باتیں لکھی ہیں. روزے دار نے روزہ رکھا تو اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ اس کے روزے کا بدلہ کیا؟ اچھا میرے بندے نے روزہ رکھا، تم بدلہ چاہتے ہو؟ اس کے روزے کا بدلہ میں ہی ہوں. کون ہے روزے کا بدلہ؟ تو جنت تو بات کی چیز ہے، پہلے اللہ ملے گا لیکن پھٹے روزے پہ نہیں ملے گا. تو گناہ چھوڑیں گے تو اچھا ہو جائے گا. کیا خیال ہے، چھوڑ دیں گے؟ اب روزہ نہیں پھاڑیں گے نا. یہ بیان جو آپ اس وقت سن رہے ہیں، جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے ضروری کہ نہیں کہ روزہ ہمارا نہ پھٹے. تو روزہ کس سے پھٹتا ہے؟ گناہ سے. تو اب ہم نے طے کر لیا کہ گناہ چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارا روزہ اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے، طے کر لیا. اچھا دیکھو ایسے ہی تو کوئی چیز چھوٹتی نہیں. ایک آدمی نے طے کر لیا کہ آج ہم کیلے گھر پہ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ گھر کیلا پہنچ جائے گا. انشاءاللہ کہنے سے گھر پہنچ جائے گا. کہ کیلے والے کی دکان پہ جائیں گے، کیلا خریدیں گے، پیسے دیں گے، تھیلی ہاتھ میں لیں گے، سنبھالیں گے، کہیں چھوڑیں گے نہیں، تب گھر پہنچے گا. اور گناہ خالی کہہ دیں انشاءاللہ چھوٹ جائے گا تو چھوٹ جائے گا. یہ پوچھنے کی چیز ہے کہ کیسے چھوٹے گا یہ بھی بتاؤ. خراب روزہ کون سا ہے؟ اگلا سوال وہ تھا. اب اس کے آگے یہ ہوگا کہ بھائی اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے کہ ارادہ کر لیا ہم روزہ پھاڑیں گے نہیں، اور گناہ کرتے ہیں، تو گناہ چھوٹے گا کیسے؟ یہ ترتیب معلوم ہونی چاہیے. گناہ کیسے چھوٹے گا؟ دیکھو گناہ عام طور سے 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 راستوں سے گناہ ہوتے ہیں. یہ 3 قسم کے گناہ 3 راستوں سے ہوتے ہیں. آنکھ کا گناہ آنکھ سے، زبان کا گناہ آنکھ کا گناہ آنکھ سے دیکھنے کی وجہ سے، کیا چیز اللہ نے منع کیا وہ ہم نے دیکھ لیا، گناہ ہو گیا. زبان کا گناہ بولنے سے،
جو منع کیا مت بولو بول دیا تو گناہ ہو گیا. کان کا گناہ سننے سے، جو کہا نہ سنو تو سن لیا تو گناہ ہو گیا. یہ 3 راستے گناہ کے ہیں. ان میں کسی بھی لائن سے گناہ ہوتا ہے اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. کہاں پڑتا ہے؟ اسے کیا خراب ہوگا؟ دل خراب ہوگا. اور یہ رمضان کا مہینہ دل بنانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ دل بنانے کے لیے. جب دل بن جائے گا تو یہ تینوں اعضاء غلط استعمال پھر نہیں ہوں گے. رمضان کے مہینے میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو کمزور کر دیا، شیطان کو قید کر دیا. یہ لمبا بیان ہے، اس وقت اتنا ہی نہیں. اس لیے اس مہینے میں گناہ کا چھوڑنا آسان کر دیا، تھوڑی سی توجہ سے چھوٹ جاتا ہے. آپ ابھی دیکھیں، اگر آپ غور کریں گے نا، آپ اچھی نماز کی نیت سے 2 رکعت کی نیت باندھ کے پڑھے نماز، آپ کہیں گے روز کی نماز میں آج کی نماز میں فرق ہو گیا. کیونکہ آئے ایسا مہینہ تو تین چیزیں گناہ میں استعمال ہوتی ہیں. آنکھیں وہ چیزیں دیکھ لیں جس کو اللہ نے منع کیا. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کیا؟ ہم ان آنکھوں سے ایسی جگہ دیکھتے ہیں جو اللہ نے منع کیا؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں. ہر ایک سوچے، میں سوچوں، آپ سوچیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسے چھوڑ دیں، اور اگر بولتے غلط ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، اور سنتے غلط ہیں تو اسے چھوڑ دیں. لیکن ایسے نہیں چھوٹے گا. پھر آپ سوال کریں کہ لیکن کریں کیا؟ ہو جاتا ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ اب آگے یہ سوال ہے. جسے کرنا ہے اس کے دل میں سب باتیں پیدا ہوں گی، اور جسے صرف ٹائم پاس کرنا، بولے یار چھوڑو، کبھی کتنے منٹ کا بیان ہے، جانا ہے یہاں تو جائے، اس کو جانا ہے چلا جائے. اتنی قیمتی بات پہلے رمضان کو اللہ کی مہربانی سے مجھے توفیق ہوئی، آپ کی طلب ہوئی، اور وہ ڈال رہے ہیں. سن لیجئے، زندگی بھر کام آئے گی. اس لیے کہ رمضان جب اچھا گزرتا ہے تو خوار دیا جاتا ہے، ایسا کہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. زندگی تو گزرے گی دوست، تو گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے. ایک دن یا تو ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں یا جنت کے قریب ہو رہے ہیں. ہماری ایک منزل طے ہو رہی ہے. ہم گناہوں کو چھوڑ کر چل رہے ہیں تو جنت کے قریب جا رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ جی رہے ہیں تو جہنم کے قریب جا رہے ہیں. اور ایک دن یہ اچانک منزل طے ہو جائے گی، پتہ چلے گا بس ختم، تو منزل پہ پہنچ گیا، اب تیری روح قبض ہو جائے گی اور یہ تیرا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے تو تیاری ہمیں ابھی کرنی پڑے گی. رمضان تیاری کا سیزن ہے. اب کیسے چھوڑا جائے مختصر میں سن لیں. آنکھ سے قطع اس وقت ہوگی جب یہ سنت کے خلاف استعمال ہوگا. جب ہم سنت سے ہٹتے ہیں تو نفس شیطان ہمیں اچک لیتے. تب ہم یہ دونوں دشمن یہ چاہتے ہیں گناہ کرا کے انہیں جہنم میں ڈھکیل دو، اور سنتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو قلعہ ہے، جو اس میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اب ہم آنکھ کی بات آپ سے کر لیں، ایک اصول بیان کر دیا. آنکھ کی بات، آنکھ اگر سنت کے مطابق راستے میں استعمال ہوگی تو شیطان کا داؤ نہیں کرے، نفس کا داؤ نہیں کرے. سنت کیا ہے؟ نیچے دیکھ کر چلنا. سنت کیا ہے؟ نیچے دیکھ کر چلنا. اس نگاہ کو جو میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں اس کو کیا کہیں گے؟ اوپر دیکھنا. اور ایسے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سامنے دیکھنا. اور ایسے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ نیچے دیکھنا. یہی کہیں گے آپ کے یہاں بھی یہی کہیں گے نا بھائی. اس کو کہیں گے اوپر دیکھنا، گردن اٹھ گئی. اور ایسے فیس کو سیدھا کر کے دیکھ رہے تو کیا کہیں گے؟ سامنے دیکھنا. اور اس کو ایسے جھکا کے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ نیچے دیکھنا. ہمیں کیسی عادت ہے چلنے کی؟ کیسی عادت ہے؟ ایسی عادت ہے ہم لوگ کو، ایسی عادت ایسی چلنے. بہت سے لوگوں نے سن رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے کہ اگر نامحرم پہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے. بہت لوگوں کو یاد ہو گیا ہے کہ ایک نگاہ اچانک پڑ جائے تو معاف ہے، اور اگر ڈالنے کی پوزیشن میں چل رہے ہیں تو یہ ڈالنا ہے، اچانک پڑنا نہیں. ایسے جائے تو مطلب ہم کو سب کو دیکھنے کا ہے. ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ ہم کو سب کو دیکھنے کا. اور ایسے کرنا ہے تو ہم کو کسی کو نہیں دیکھنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو نہیں. لیکن راستہ تو دیکھنا پڑے گا، چوراہا دیکھنا پڑے گا، روڈ پہ گاڑی آ رہی اسے دیکھنا پڑے گا. ہم جس دکان پہ جا رہے تو آئی دکان کے نہیں ہے اسے دیکھنا پڑے گا. نگاہ تو اٹھانی پڑے گی. اب یہ جو نگاہ اٹھایا، اب یہ اچانک پڑی اور پھر ہٹا لیا تو یہ معاف ہے. ایسے چل کے پڑنے والی معاف نہیں، یہ تو ارادے کا ڈالنے کا. واضح ہوئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ تو کیا کریں گے؟ ابھی ایسے چلیں گے. اور جب کچھ دیکھنے کا جی ہوگا، نفس کہے گا دیکھ،
نہ کہ کیا تو صوفی ہو گیا، کیا ملا ہو گیا، ارے کیا ہے یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہاں یہی طریقہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، اللہ کی قسم یہی طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے ہم چلیں گے تو ایسے۔ لیکن اب ضرورت پڑے گی نگاہ اٹھانے کی تو آپ ارادے سے اٹھائیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیا ارادہ، ہمیں کیا دیکھنا ہے، تو بس ہمیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھا بس ہماری آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اگر آ گئی تصویر تو اس کا ایک علاج الگ ہے، اور پھر آپ پوچھیے۔ اب بولنے کی بات کہ بولنا تو آدمی کب بولتا ہے؟ جب کسی سے ملتا ہے تب بولتا ہے۔ تو ملاقات جب کسی سے ہو تو پہلے طے کر لیں کہ سوچ کر بولیں گے۔ اس کو سمجھ لیں، بہت مختصر ایک ایک جملے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، بہت سمیٹ کر۔ ضروری باتیں وہ ہیں کہ جس کو نہ کرنے سے نقصان ہو جائے، جس کے نہ کرنے سے نقصان ہو جائے۔ اب آپ جب کوئی بات یاد آئے بات کرنے کی تو پہلے آپ سوچیے کہ اس کو کروں گا، نہیں کروں گا تو نقصان ہوگا کیا؟ نہیں۔ مثلا ابھی میں گھر سے نکلنے والا تھا تو نفس نے کہا بیوی سے ایک بات پوچھو۔ بولا کیا پوچھو؟ بولے آج کیا بنا رہی ہے، آج کیا پکا رہی ہے، مینو پوچھو۔ تو چونکہ سب کو بولتا ہوں اس لیے میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اپنے نفس سے، کہ اگر یہ نہ بولوں تو نقصان ہو جائے گا کہ آج کا رات کا کھانا نہیں پکے گا؟ کیا کہیں؟ کیا بیوی ہماری پسند کا کھانا نہیں بناتی؟ غصہ ہے آج کی روٹ کے ایسا بنے کہ کھانا ضرور، کیا ہوا کیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر کیوں بولو، پھر کیوں بولو؟ تو چپ ہو گیا، بولے اچھا تب رہنے دو، اب تب رہنے دو۔ ایسے ہی کوئی ملے تو کیا سوچ کر بولو، کیا گھر پہ جاؤ امی سے بات کرنا، بیوی سے بات کرنا، جس سے بات سوچ کر بولو کہ یہ بات بولنے کی ہے تو نفس سے ہاں بولو، نہیں تو کام کی ہے۔ بولے اس کو نہیں بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا، نقصان تو نہیں ہے، بولے پھر نہیں بولیں گے۔ تو زبان کی بات بتا دی ہے نا۔ اب ایک کان کی ہو گئی، کان کی باقی نا، تو کان کی کوئی ملنے آئے، ابھی ہم نے تو طے کر لیا ہم سوچ کے بولیں گے، وہ تو طے کر کے نہیں آیا، اسے تو پتہ نہیں کہ وٹ سینٹر میں بیان ہوا ہے کہ روزہ پھاڑو گے تو جنت نہیں ملے گی، روزہ پھاڑو گے تو اللہ نہیں ملے گا، اسے تو پتہ نہیں، تو آپ سے ملنے آیا، یہاں وہاں بھی شروع کرنے والا ہے۔ تو جو ملنے آیا اس کے بولنے سے پہلے السلام علیکم خیر، ارے بھائی ایک بہت کام کی بات سنا، کیا ہوا؟ ایسی کام کیے کہ میرا تو روزہ انشاءاللہ بن جائے گا، کبھی میرا روزہ اچھا نہیں ہوا، ہمیشہ خراب ہوا، ہمیشہ پھٹ گیا، کبھی کچھ بھی بولا کچھ بھی دیکھا، اس دفعہ تو طے کیا ہے، تم بھی سنو، کیا کریں؟ اور اس کو یہ باتیں بتا دیجیے کہ ایسا بولنا ہے، باقی نہیں بولنا ہے۔ اب وہ پوچھنے والا تھا تیرا بھائی کہاں گیا، خالی ایسے ہی بولنے والا تھا، تیرا بھائی کہاں، تیرا کچھ کام ہے؟ کام نہیں، ایسے ہی پوچھا، تو ایسے ہی پوچھنے والا کام اپنے کو رمضان میں چھوڑ دینا ہے۔ دوستو یہ رمضان اللہ نے بھیجا تھا تم ہمارے بن جاؤ۔ آپ کا کوئی کیسے بنے گا؟ نافرمانی کرے تو آپ کا ہوگا کہ آپ کی بات مانے تو آپ کا ہوگا؟ بولیے، آپ کی بات سنیں، آپ کا کہنا مانے، آپ کی فرما برداری کرے تبھی تو آپ کا ہوگا۔ تو رمضان آیا تھا اللہ کا ہونے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا میں نے تمہارے لیے رمضان تمہارے پاس جو بھیجا ہے یہ تھوڑے سے دن ہیں، بہت تھوڑے سے، دیکھو نا آدھا دن ختم، ابھی شام ہو جائے گی، ایک روزہ ہو جائے گا۔ آپ غور کریں گے آپ کا پچھلا تجربہ ہوگا سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے۔ ارے 2 ہو گیا، ارے 3 ہو گیا، ارے 10 ہو گیا، ایک حضرت چلا گیا، آپ ایسے ہی کہیں گے، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ تذکرہ نہیں کریں گے، ارے یار ایک اشرا ہو گیا، اپنا ایک فائدہ کیا؟ ہم نہ بولے تو بھی ایک اشرا ہو گیا، بولیں گے تو بھی ایک اشرا ہو گیا۔ ایسا تو نہیں کہ بولیں گے 2 دفعہ اشرا ہو گیا تو میرا 20 روزہ ہو جائے گا، ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آنے والے کو یہ سنا دیں، تب کیا بات ہوگی؟ کیا آپ کے پاس وقت بچے گا؟ فالتو بات آپ نے چھوڑ دیا، سننا چھوڑ کے تو آپ کو وقت بچے گا۔ اس لیے یہ سب چھوٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اتنی تلاوت کرتے تھے۔ ہم یہ سب کرتے ہیں نہ، تسبیح، تلاوت، نماز، اور بول بول کر گنوا دیتے ہیں۔ لایانی سے نیکیاں ایسے لٹ جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو رمضان کی کمائی ہم روز لٹائیں گے کیا؟ نہیں، ہم گناہ کو چھوڑ کر متقی بن جائیں گے۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے بھیجا ہے متقی بن جاؤ تاکہ ہم تم کو پسند کر لیں، اور جب پسند کریں گے تو جنت بھی دیں گے اور اپنا کامل تعلق بھی دیں گے۔ تو ہم اچھا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ
اور اچھا کیسا ہوتا ہے، پھٹا کیا ہوتا ہے وہ بیان کر دیا، اچھا کیسا ہوتا ہے وہ بیان کر دیا، اچھا کیسے ہو جائے یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ میں بھی محتاج ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ مجھے بھی اچھے روزے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی۔ اب اپنے گھر جائیں گے، آپ لوگ گھر جائیں گے نا، کہیں ڈیوٹی پہ جائیں گے، کہیں آفس پہ جائیں گے، کام پہ جائیں گے، تو یہ بات آپ کو یاد ہو جائے تو اس کو جا کے دہرائیے، گھر والوں کو بتائیے، دوست کو بتائیے کہ دیکھو آج ایسی بات سنا ہے، بڑے کام کی بات ہے۔ اچھا ہے کام کی کہ نہیں؟ بولے یار اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے، بڑے کام کی بڑے کام کی بیان بھی کرتے ہیں اور بولتے ہیں میں نے بیان کیا۔ ارے میں نے بیان نہیں کیا، آپ کی طلب تھی، ان کی عطا تھی، میرے ذریعے سے کہلا دی، ایسے میرا کوئی کمال تھوڑا ہی ہے، لیکن بات کام کی ہے، اس کو چلائیے۔ تو دائی کا کام کیا ہے؟ اچھی باتوں کو چلانا، اچھی باتوں کو چلانا، گھر والوں کو بتائیے، امی کو بتائیے، بیوی کو بتائیے، بہنوں کو بتائیے، ابا کو بتائیے، دوست احباب کو، جو بھی اس سے کہیے حفاظت، روزے کی حفاظت، روزہ پھاڑنا نہیں ہے، روزہ بہت اچھا رکھنا ہے، کسی کا ہو کہ نا آپ کا اچھا ہو جائے گا، اس لیے جب آپ دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے تو یہ عمل زندگی میں آپ کے آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔